بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے زمین کی پکڑ۔ اس زمین میں دفن خزانے، سونا چاندی اور ہاتھ نکلتے دیکھے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کہانی دنیا کی محبت، لالچ اور انجام بد سے متعلق رکھتی ہے۔ میں اسی تصویر کی بنیاد پر ایک تفصیلی، سبق آموز اور طویل اسلامی کہانی اردو میں پیش کر رہا ہوں۔ زمین کی پکڑ۔ کبھی کبھار زمین خود بول اٹھتی ہے، اس کے اندر دفن راز جنہیں انسان چھپاتا ہے ایک دن چیخ کر دنیا کے سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جسے دولت، طاقت اور حرص نے اندھا کر دیا، مگر زمین نے آخر کار اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ باب اول، فخر الدین کا عروج۔ فخر الدین ایک چھوٹے سے گاؤں میں نواب پور میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی مزدور تھا جو دن رات محنت کرتا مگر گھر میں فاقے رہتے۔ فخر الدین نے بچپن ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ غریب نہیں مرے گا، بلکہ ایسا امیر بنے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ تعلیم ختم کرتے ہی وہ شہر چلا گیا۔ محنت، چالاکی اور تھوڑا سا دھوکہ، یہ تین ہتھیار اس کے پاس تھے۔ چند ہی سالوں میں اس نے زمینوں کے سودے، جعلی اسکیمز اور ناجائز کاروبار سے کروڑوں روپیہ کما لیا۔ اب اس کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا، مگر اس کی دولت میں سے ایک چیز کی کمی تھی، وہ تھی برکت۔ باب دوم، پہلا انتباہ۔ ایک رات فخر الدین اپنے وسیع العرض بنگلے میں سو رہا تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ زلزلہ نہیں تھا، مگر صرف اس کے بستر کا لرز رہا تھا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھی تو زمین میں دراڑ پڑ گئی۔ دراڑ میں ایک ایسا سیاہ ہاتھ نکل کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے پکڑنے لگا ہو۔ فخر الدین نے چیخ مار تو آنکھ کھلی، پسینے سے شرابور تھا۔ یہ خواب مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے عالم کو بلایا جس نے قرآن کی تلاوت پڑھ کر کہا، اے فخر الدین، یہ زمین کی پکڑ ہے جو تجھ سے تیرا حق مانگ رہی ہے۔ تو نے یتیموں کا مال کھایا، بیواؤں کی زمین ہتھیائی اور حرام کو حلال سمجھا۔ ابھی توبہ کر لو ورنہ ایک دن زمین تجھے نگل جائے گی۔ مگر دولت کے نشے میں بدمست فخر الدین نے یہ سب ایک تماشا سمجھا۔ باب نمبر سوم، خزانے کا راز۔ فخر الدین کو پرانے کاغذات میں سے خزانے کا نقشہ ملا اور لکھا تھا کہ ایک بزرگ کے مزار کے نیچے سونے کے 7 گھڑے دفن ہیں جو صدیوں سے محفوظ ہیں، مگر ساتھ یہ بھی درج تھا جو اس خزانے کو بغیر اجازت نکالے گا زمین ہمیشہ کے لیے اسے نگل لے گی۔ فخر الدین نے اس بات کو مذاق سمجھا۔ اس نے رات کو مزدور لگا دیے اور کھدائی شروع کروا دی۔ خزانہ برآمد ہوا۔ 7 گھڑے سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر پہلا سکہ اٹھایا، زمین ایک زوردار دھماکے سے پھٹی۔ ایک کالا ہاتھ گرد و غبار اڑا اور زمین میں سے وہی سیاہ ہاتھ نکلے جن کا خواب فخر الدین نے کئی دن دیکھا تھا۔ باب نمبر چہارم، زمین کی پکڑ۔ اب کی بار خواب نہیں تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ فخر الدین کی چیخیں گونج رہی ہیں، وہ ہاتھ زمین میں دھنسا جا رہا ہے۔ اس کے پاس اس کے نوکر مزدور سب فرار ہو گیا، مگر اس کے وجود کو زمین پوری طرح نگل گئی۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ جہاں فخر الدین کھڑا تھا وہاں ایک گھڑا کھڑا ہے اور اس کے اندر صرف ایک بورڈ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، یہ وہی ہے جس نے دنیا خریدی اور آخرت بیچ دی۔ باب نمبر چہارم، عبرت کا نشان۔ آج بھی نواب پور کے لوگ اس جگہ سے گزرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بچے ڈرتے ہیں، بوڑھے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور سب کہتے ہیں زمین کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سٹوری کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔